بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد کے لیے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یعنی ہاتھ کیسے باندھے جائیں، یہ ہے کہ مرد اپنے دائیں ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھے اور کن کی انگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑ لے اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر بچھا دے۔ اس طرح سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا اور انگوٹھے اور کن کی انگلی سے گٹے کو پکڑ لیا اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر بچھا دیں۔ اب ہم اس پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال لأنظرن إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد رواه احمد والنسائی وابو داود واسناده صحیح۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام نسائی نے اور امام ابو داود نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 577 پر ہے اور حدیث نمبر 1860 ہے، اور سنن نسائی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 ہے، اور سنن ابو داود کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 باب تفریع استفتاح الصلاۃ۔ ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت، گٹے اور بازو پر رکھا۔ اور دوسری دلیل ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 554 سے صفحہ نمبر 555 تک ہے۔ ذکر الاخباری اما یستحب للمرء، حدیث نمبر 1770 ہے۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، افطار جلدی کریں اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں سے اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑے رکھیں۔ حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، قال انا معشر الانبیاء امرنا ان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ۔ یہ حدیث مرفوع ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے بائیں ہاتھوں کو اپنے دائیں ہاتھوں سے پکڑیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ اور دارقطنی نے حضرت حلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا،
اور دوسری حدیث میں ذکر ہے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، گٹے پر اور کلائی پر رکھنے کا۔ اور جو 3 احادیث میں نے پڑھی ہیں ان میں پکڑنے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے۔ تو احناف کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں احادیث پر عمل ہو جائے، وہ اس طرح سے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ لے، اور حدیث میں پکڑنے کا بھی ذکر ہے تو انگوٹھے اور کن کی انگلی سے گٹے کو پکڑ لے۔ کلائی پر رکھنے کا ذکر ہے تو 3 انگلیاں کلائی پر رکھ لے۔ اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے ایک جو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے، اور ایک حدیث کی سند صحیح ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، یعنی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، گٹے پر اور کلائی پر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ۔ اور تیسری حدیث میں ذکر ہے پکڑنے کا، وہ بھی مرفوع حدیث ہے، اور ایک حدیث پکڑنے کی ہے وہ حسن درجے کی ہے، کوئی حدیث اس میں ضعیف نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح کے بجائے اپنے دائیں ہاتھ کو کلائی پر اس طرح سے رکھیں گے تو 2 حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا۔ ایک وہ حدیث جس میں ذکر ہے اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنے کا، اور ایک وہ حدیث اور جو گٹے کو پکڑنے کا ذکر ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوگا، اور جو پکڑنے والی حدیث ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوگا، صرف رکھنے والی حدیث پر عمل ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ احناف کے طریقے کو اپنایا جائے تاکہ کئی احادیث پر عمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔